السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اور شیرین سے حاضر خدمت ہوں۔ جی جناب، آگے ویڈیو ستارہ یاسین کی مدھم مدھم سی رکی رکی سی اور ایک بات کو لمبا چنگم کی طرح چباتے ہوئے کہ ہم نے گاڑی خرید لی۔ وہ مبارک ہو بھی، آپ نے گاڑی خرید لی۔ یہ گاڑی خریدنا ستارہ یاسین کے لیے ایسے ہے جیسے کھلونے کے لیے بچے کھلونوں میں گاڑی خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں۔ ستارہ یاسین بالکل اسی طرح سے خرید رہی ہیں۔ امی جی کا ساتھ ہے، اور برسات چونکہ اسلام آباد میں زیادہ ہوتی ہے، ہر برسات کے دن میں امی جی فوراً دعا مانگ لیتی ہیں گاڑی کی اور کار کی، اور ستارہ یاسین کو ملتی جا رہی ہیں۔ آج دوسرے فاروق بھائی کے لیے بھی مانگ لیں، ندیم بھائی کے لیے بھی، اور روبینہ باجی، اور خاص کر دلبر کے لیے مانگ لیں، کیونکہ دلبر جہاں پہ ہوتا ہے وہ گھر خراب ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ دلبر نے اپنے ریئیکشن میں نجمہ کو کہا ہے کہ اس نے کنٹروورسی شروع کی ہے، اور نہ ستارہ اس کا چینل بناتی، نہ آج خاندان یوں تباہ برباد ہوتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دلبر، آپ اور نجمہ کا تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن بننا بھی ضروری تھا کہ آپ کے حالات ایسے تھے کہ بننا ہی چاہیے تھا۔ لیکن اس طرح کی کنٹروورسی، ایک دوسرے کو گرانا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ستارہ یاسین تو آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، مگر آپ نے آج تک ستارہ یاسین کو نہیں چھوڑا، اور واہ رے واہ، سلوٹ ہے ستارہ یاسین کے سپورٹروں پہ جو اتنی گند کھا کے بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور نجمہ اور آپ کم نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور نجمہ کو دھو رہے ہیں۔ نجمہ تو پھر بھی ستارہ یاسین کی کہیں نہ کہیں ہے، کیونکہ اس کے بھائی کی بیوی ہے، اور ستارہ یاسین کی امی اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے جس طرح گند پھیلایا نا، کنٹروورسی آپ ہی لائے تھے۔ سکون تھا، چین تھا، یقین کریں آپ ہی لائے تھے، اور آپ ستارہ یاسین کے اس معاملے کو چھوڑنا ہی چاہتے، ہوائیں لگاتے ہیں۔ یہ آپ کا کیا دھرا ہے۔ کاش آپ نہ سدھر سکتے، نہ ریئیکشن سے باز آ سکتے۔ آپ کا کوئی ریئیکشن لاسٹ نہیں ہوتا، یہ تو پتہ ہے۔ اور حد یہاں تک آ گئی ہے، یقین کریں، آپ نے، انور چاچو نے، آپ نے اور نجمہ نے، خاص کر دلبر نے اتنا گند ڈالا کہ اب تو ستارہ کو بھی ویڈیو بنانے کا شوق ہی نہیں رہا۔ ایک تو کراچی نہیں ہے، ایک آپ کا ساتھ نہیں ہے، دوسرا اسلام آباد میں کوئی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو ستارہ یاسین بھی گھر کے اندر ہی پورا بازار مارکیٹ خرید کے لا رہی ہیں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں۔ جگہ جگہ گھر میں ڈھیر لگے ہیں۔ آپ ٹریڈمل لے کے کہاں رکھی ہوئی سیڑھیوں کے پاس، ذرا سی بھی بے احتیاطی نے بچے سمیت سب امی جی کے قدموں میں پڑے ہوں گے، ہائے ہائے ہو رہی ہوگی۔ جگہ نہیں ہے گھر میں رکھنے کی، لیکن گھر کو گھر بنانے کی وجہ گودام۔ صرف وہ جو گھر کا ٹور کروایا تھا نا ستارہ یاسین، جو صفائی ہوئی تھی، واہ 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 واہ، وہ تو واقعی ملین میں ویڈیو گئی، آپ کی ولاگ گیا۔ لیکن باقی گھر میں جگہ جگہ کم از کم جس پورشن میں آپ ویڈیو بنائے اس کی صفائی تو کر دیں۔ اور پھر گھر میں سارا مارکیٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے، ہر چیز خریدنے کا شوق ہے لیکن یوز نہیں ہوتا، اور دکھا کے پھر ہو جانا، یہ نہیں اچھا لگتا۔ تو ذرا اس بات پہ بھی احتیاط کیجیے، اور جہاں پہ وہ آپ نے مشین رکھی ہے وہاں سے ہٹا لیجیے۔ اور آپ نے کہا ستارہ نے کہ میں 1 مہینے میں 10 کلو وزن کم کروں گی۔ ستارہ، یہ کس نے کہہ دیا؟ ہاں ویسے جھوٹ بولنے میں اور وزن کم کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جو پریکٹیکل کرتے ہیں نا، 1 مہینے میں 10 کلو اتنا آسان نہیں ہے۔ بچے جس طرح آپ کہتے ہیں نا، ممائیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا کھاتی پیتی ہیں، تو اس وزن کم نہیں ہو سکتا، تو اس طرح آپ کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کا جو موجودہ ویٹ ہے وہ 10 کلو کبھی بھی سال 1.5 6 مہینے میں 2 مہینے میں کبھی بھی ہو تو 10 کلو کم ہو، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ امی جی کا پنجاب جا رہی تھی، پھر آپ نے کینسل کروا دی، پھر تیاری کرتے ہوئے آپ نے دکھائی ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس طرح کی فیسلٹی آپ نے امی جی کے لیے گھر میں اسلام آباد والے گھر میں جمع کر لی ہے، مساج مشین، یہ ٹریڈمل مشین، اور دوسری جو بیک کی مشینیں آپ لے آئی ہیں، ایسے حالات میں تو پھر میرا خیال ہے کہ چاچو کو بلا لیا جائے، امی جی کو پنجاب نہ بھیجا جائے، کیونکہ وہاں یہ فیسلٹی نہیں ہے، اور اچھے خاصے شہر میں بھی دھواں اتنا ہے کہ گلے نزلے زکام بند ہو رہے ہیں، تو 1 شدھ 2 شدھ ہو جائیں گے وہاں بیمار، تو نجمہ بی بی کس کو سنبھالے گی؟ اس کی تو شادی ہے، گھر میں فصل آئی بھی ہے، اس کی کٹائی وٹائی ہوتی ہے، دال وال نکالنا ہوتا ہے، تو اچھا لگتا ہے اس کا بلاگ جب وہ دال چل دکھا رہی تھی آج فاروق بھائی، تو اچھا لگ رہا تھا۔ محنتی لوگ ہیں، ان کے لیے مال مویشی وہی اچھے لگتے ہیں۔ تو جناب، باقی جو لوگ تنقید کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، نجو بھوتنی، یہ بتا عامر کے ساتھ تیری بھابھی کا کیا چکر تھا، یعنی کہ سلمیٰ کا کیا چکر تھا؟ تو میں یہ تو بن دیکھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا
ممتاز بیوٹی پارلر والے کے شوہر کا سلمیٰ کے ساتھ کیا بنتی ہے، جو اس کے ساتھ رشتہ ہوگا، وہ تو یہ کہہ رہا ہوگا مطلب کچھ اور تھا، آپ نے کچھ اور نکال لیا۔ مطلب یہ تھا کہ جی اب وہ سعودیہ میں عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کی بہنیں چونکہ سنار سے شادی کری تھی آپ کی مرضی کے خلاف، تو آپ ایسے میں اسے کس طرح اپنے گھر بلاؤ گے، کس طرح بٹھاؤ گے؟ تو آپ نے سلمیٰ پہ لگا دیا اور آپ اس کو بھوتنی کہہ رہے ہو، جبکہ میرا اپنا خیال ہے بھوتنی کہنے والی خود کی شکل بھوتنی والی ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں سسٹر کہ آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں نا، اپنے آئینے میں آپ کیا لگتی ہو، اور پھر دوسرے کو بھوتنی کہتی ہو، حالانکہ اتنے فلٹر لگا کے آپ آتے ہو۔ تو اس طرح کسی کو یوں بولنا، جب تک آپ بیہائنڈ دا کیمرہ تھے آپ بولتے تھے تو ٹھیک تھا، جب آپ سامنے آ ہی گئے ہو اور پھر سامنے والے کو کہتے اتنے فلٹر لگا کے دوسرے کو بولو، تو یہ تو پھر زیادتی ہے بھائی، زیادتی ہے نا۔ تو جناب ستارہ یاسین اپنے لوگوں سے تھک گئی ہے، کیونکہ لوگوں نے مجھے تو یہ لگتا ہے وہ کراچی چلی جائیں تو اچھا ہے، وہاں پہ بلڈنگیں ہی دکھا دیں تو بہت اچھی ہے، لیکن گھر کے جو کنٹروورسی چلی نا خاندان کی، تو ستارہ یاسین خود بھی مدھم سی اداس سی ہوگی، اس کا بھی دل نہیں چاہتا ویڈیو بنانے کا، لیکن اللہ نے اس کا رزق لکھا ہے تو آ رہا ہے۔ تو جناب دلبر سے یہی ہے کہ دلبر کیا نہیں بدل سکتا، نہ نجمہ کا آخری ولاگ ہوتا ہے ریئیکشن کا، نہ دلبر کا ہوتا ہے۔ ادھر شہباز کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور چاچو بھی باز نہیں آتے، وہ عباسی کو لے آتے ہیں، گندا خاندان لگتا ہے۔ اور پھر جب ستارہ یاسین کے سپورٹر کہتے ہیں ہم سپورٹر نہیں، ہم اس کی فیملی بن رہے ہیں، تو یہاں پہ تو میرا سر جھک جاتا ہے شرم سے کہ آپ کہہ کیا رہے ہو، کہنے سے پہلے سمجھو تو صحیح۔ آپ اپنے گھر کی ملکہ ہو، عزت دار ہو، گھرانے سے ہو، آپ اپنے گھر میں سیٹ ہو، آپ کسی کے گھر میں کیوں گھستے جبکہ وہ دروازہ کھول کے آپ کو اندر لانا ہی نہیں چاہتا؟ سمجھیے گا بات بڑی ہے، سمجھیے گا کہنے سے پہلے آپ کرتے کیا ہیں۔ تو جناب لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سمجھ آ جائے تو۔ اللہ حافظ۔